الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين بعد الحمد والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرة. سامعین ذی احتشام، اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں انسانوں پر فرض کی ہیں تو اس کی مخلوق ادا کرتی ہے، اس کے بندے وہ ادا کرتے ہیں تو ان پر لازم ہے وہ اعمال جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر اور معاملات ہیں. اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کی مخلوق انجام نہیں دیتی، وہ رب خود انجام دیتا ہے. جیسے کہ زندگی کا سلسلہ ہے، موت کا سلسلہ ہے، رزق کی تقسیم ہے، دیگر معاملات ہیں، وہ خود کرتا ہے، بندے نہیں کرتے، وہ خود انجام دیتا ہے. اسی طریقے سے کچھ چیزیں تو اس کے بندے کرتے ہیں، وہ اس کی شایان شان نہیں ہے، وہ خود نہیں کرتا، بندے کرتے ہیں. جیسے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ساجد بنتے ہیں، وہ مسجود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز انسان ہوتا ہے. اسی طریقے سے سامعین ذی احتشام، ایک عمل ایسا بھی ہے، ایک حسین عمل ایسا بھی ہے، ایک پیارا عمل ایسا بھی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی اس عمل کو خود بھی انجام دیتا ہے، اس کے فرشتے بھی انجام دیتے ہیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی وہ اس حسین عمل کو اپنا لیں. ایسا حسین عمل کہ رب بھی وہ اس حسین عمل کو انجام دیتا ہے، پسند کرتا ہے، وہ اسے کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور رب کی خواہش یہ ہے، اس کی رضامندی یہ ہے کہ اس کے بندے بھی اس عمل کو اپنائیں اور عمل کو کریں. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے عزت والے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس عظیم المرتبت نبی پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو. بڑا حسین عمل، رب نے اس کو پسند فرمایا. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جب انسان درود پڑھتا ہے، درود پڑھنے
پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، اور جب انسان سلام پڑھتا ہے تو سلام پڑھنے پر جواب ملتا ہے۔ بڑا حسین عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پسند کیا۔ یاد رکھیں صلاۃ کا لفظ قرآن مجید میں ذکر ہے، اس سے مراد ہم درود لیتے ہیں، صلاۃ عربی کا لفظ ہے اور درود اردو کا لفظ نہیں ہے بلکہ کسی اور زبان کا لفظ ہے۔ درود سے مراد ہوتا کیا ہے؟ مفسرین نے، علماء نے اپنے اپنے انداز سے اس کی تشریح کی ہے، بس اتنا یاد رکھیں مختصر سی بات کہ درود پاک یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ نیت ہوتی ہے کہ یا ارحم الراحمین عظمہ فی الدنیا والآخرہ، کہ یا اللہ پاک اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عظمت عطا فرما، رفعت عطا فرما، مقام اور مرتبہ عطا فرما۔ کیسے کہ یا اللہ پاک عظمت اس انداز سے عطا فرما کہ ان کا ذکر بلند فرما دیں، ان کے دین کو پھیلا دیں۔ کہ درود پاک پڑھنے کے پیچھے لوجک ہوتی ہے۔ یاد رکھیں زندگی کے اندر ایک مرتبہ ہر مسلمان کے لیے علماء نے یہ بات لکھی کہ درود پاک پڑھنا یہ فرض ہوتا ہے۔ کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر درود پاک پڑھنا واجب ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آ جائے تو آپ نام سن کر ان کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ اور کچھ موقع ایسے ہیں، 40 مواقع علماء نے ذکر کیے کہ جن میں ان پر درود پاک پڑھنا مستحب ہوتا ہے۔ درود پاک بڑا حسین عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو پسند فرمایا، اور اس کے پیچھے یہ بھی ہے جہاں ہم یہ نیت کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ پاک اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ذکر کے لیے ان کے مقام کو اس دنیا میں بلند فرما، ان کے دین کو پھیلا، اور اس کا ایک مقام، اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں اللہ کے محبوب علیہ السلام ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ اس کا اخروی معنی ہوتا ہے درود پاک کا جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ یقیناً جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کے محبوب علیہ السلام گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے لیے ایک حصہ عطا فرمایا، دعا کا، کہ یہ آپ کے لیے ہے، آپ دعا کر لیں، دنیا میں دعا کر لیں یا آخرت کے لیے رکھ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جو انہیں حصہ عطا فرمایا گیا، سب نے اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب خاتم النبیین کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی دعا کا حصہ عطا فرمایا کہ اے محبوب آپ کے لیے بھی ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ اس دنیا میں مانگ لیں یا آخرت کے لیے رکھیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی ہر نبی نے اس دنیا میں اس حصے کو پا لیا ہے، دعا کر لی ہے، لیکن جو مجھے میرے رب نے عطا فرمائی ہے میں نے اس دنیا میں نہیں مانگی، قیامت کے دن اپنے امت کے گناہگار لوگوں کے لیے بچا کے رکھی ہے۔ یعنی جب قیامت کا دن ہوگا، احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام 4 مرتبہ اپنا سر مبارک سجدے کے اندر رکھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضری دیں گے، سر جھکائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے آج تمہیں دیا جائے گا، آج تمہیں دیا جائے گا۔ 4 مرتبہ اپنا سر اقدس، سر مبارک آپ سجدے میں رکھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ جمیل نیاز جھکا کر اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کریں گے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ قیامت کے
دن میرا رب جو مجھے شفاعت کا حق عطا فرمائے گا، شفاعت کی نعمت عظمی عطا فرمائے گا، میرے امت کے گناہ گار ہوں گے جنہوں نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہوں گے، میری شفاعت ان کے لیے ہوگی۔ اور ہمارے یہ بات نہیں تھی کہ جو نیکوکار لوگ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی بخشش فرما دے گا، جب گناہ گاروں کی شفاعت ہو رہی ہوگی تو وہ نیک لوگ بھی یہ خواہش کریں گے یا اللہ پاک کاش آج ہمیں بھی یہ خوش نصیبی مل جائے کہ تیرا محبوب گناہ گاروں کی شفاعت کر رہا ہے، تو کاش ہماری بھی شفاعت آپ کے محبوب کر دیں۔ نیک لوگ بھی شفاعت کریں، جو نیک لوگ ہوں گے ان کی تو یہ خواہش ہوگی، یہ تمنا ہوگی کہ گناہ گاروں کی شفاعت کی جا رہی ہے تو ہماری بھی شفاعت اللہ کے محبوب فرمائیں۔ تو آپ شفاعت فرمائیں گے جب قیامت کا دن ہوگا۔ درود و پاک کا ایک معنی اخروی اعتبار سے یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بروز قیامت اپنے گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، پیش حق دزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق دزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہمیں ہنساتے جائیں گے، وسعتیں اتنی دی ہے خدا نے اپنے محبوب کو، وسعتیں اتنی دی ہے خدا نے اپنے محبوب کو کہ ہمارے جرم چھپاتے جائیں گے ہمیں بخشواتے جائیں گے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے، ایک شخص اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حفظ و سیان بیان کر رہا تھا، ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے، وہ مقدمے میں نہیں ہار سکتا اس مقدمے میں جس کے وکیل اللہ کے محبوب ہو۔ وہ اپنے مقدمے میں نہیں ہار سکتا کہ جس کے وکیل اللہ کے محبوب ہوں۔ اچھی بات ہے، استاد صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس کی اصلاح کی، دیکھو تو یہ بات کر رہے ہو کہ جس مقدمے کے وکیل اللہ کے محبوب ہوں وہ بندہ نہیں ہار سکتا، لیکن یہاں تم نے وکیل کا جو معنی لیا ہے وہ ٹھیک نہیں لیا۔ وکیل کا معنی نگہبان ہوتا ہے، لیکن تم نے جس وکیل کا معنی اپنے ذہن میں لیا ہے دنیاوی اعتبار سے، وہ تو وہ ہے کہ جب کوئی کیس کسی جج کے سامنے پیش ہوتا ہے، وہ سنوائی ہوتی ہے، ہائرنگ ہوتی ہے، سماعت ہوتی ہے، اور وکیل دلائل دیتا ہے اور جج سنتا ہے، پھر یا تو اسے بری کر دیا جاتا ہے یا سزا سنائی جاتی ہے۔ اور وکیل کرتا کیا؟ وکیل کرتا یہ ہے، اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے، وہ اپنے موکل کی، وہ اس کا موکل ہے، وہ اس کی بات جج کے سامنے رکھتا ہے اور ایک ہی بات کہہ رہا ہوتا ہے، جج صاحب اس نے یہ نہیں کیا، جج صاحب اس نے یہ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا، وہ اسی بات کی رٹ لگاتا ہے، اس پر وہ دلائل دیتا ہے، یہ اس نے نہیں کیا، آپ اس کی سزا معاف کر دیں، یہ اس نے نہیں کیا، لیکن سامنے بھی اگینسٹ اس کے بھی دوسرا بندہ ہوتا ہے تو اس کے خلاف لڑ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر کیس ثابت ہو جائے تو جج نے سزا دے دینی ہے، وہ بچ نہیں سکتا، وکیل کر کچھ نہیں سکتا، وکیل کر کچھ نہیں سکتا، وہ تو ایک ہی رٹ لگاتا ہے کہ جج صاحب اس کو معاف کر دیں، اس نے کیا کچھ نہیں ہے، اب یا تو بری ہو جائے گا یا پھر جج نے اسے سزا سنا دینی ہے۔ تو سازا فرماتے ہیں کہ آپ نے بات تو کر دی، لیکن یاد رکھو ایک وکیل جج کے سامنے اپنے موکل کی صرف ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہے، اس نے کیا کچھ نہیں ہے، اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ سازا فرماتے ہم نے کہا تم نے بات کی وکیل کی کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وکیل ہیں، وکیل نہ کہو، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام شفیع ہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام شفیع ہیں۔ اور شفیع کون ہوتا ہے؟ شفیع وہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے کیا سب کچھ ہے، اس نے کیا سب کچھ ہے، میرا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، مجھے دیکھ لے، میرا آنا قبول فرما لے۔ یعنی قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام شفیع بن کر حاضر ہوں گے، شفاعت کریں گے اور فرمائیں گے یا ارحم الراحمین یہ گناہ گار ہیں، یہ بدکار ہیں، انہوں نے تمام گناہ کیے ہیں، انہوں نے سب کچھ کیا ہے، یا ارحم الراحمین تو میرا آنا دیکھ لے، انہیں معاف فرما دے۔ یا رسول اللہ، یا
دیکھ لے، مجھے دیکھ لے اور اس کو معاف فرما دے۔ اور اللہ کے محبوب اللہ رب العزت نے جب قیامت کے دن اللہ کے محبوب حاضر ہوں گے تو رب نے تو اپنے محبوب کی اداؤں کو ہی دیکھنا ہے، رب نے تو اپنے محبوب کو ہی دیکھنا ہے، رب نے اپنے محبوب کے صدقے اپنے جو بندے ہیں اس اللہ کے محبوب کے امتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف فرمانا ہے۔ تو درود پاک کا ایک اخروی معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے۔ سامنے اسی احتشام یہ بڑا عظیم عمل ہے درود پاک کا، لیکن ہم بڑے پیچھے ہیں، ہم بہت پیچھے۔ اب یہ سمجھتے ہیں شاید یا ذہنوں میں یہ بات ہو کہ ہم درود پاک پڑھیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے محبوب علیہ السلام ہمارے درود پاک پڑھنے کے محتاج ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ توجہ کریں میری طرف، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب ہم نہیں تھے تب بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام پر اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ اس دنیا کو وجود نہیں دیا گیا، اس کائنات کو کوئی وجود نہیں دیا گیا، یہ کائنات بنی نہیں ہے۔ رب نے جب اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا تب سے اللہ رب العزت اپنے محبوب پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، وہ رحمتوں کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ تو ہماری بتائیے ہم یہ سمجھے کہ ہم پڑھتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم پڑھتے ہیں فائدہ ہمیں ہوتا ہے، ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب پڑھتے ہیں تو فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، ہمیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں، ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب خاتم النبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فرشتے پیدا کیے ہیں جو اس دھرتی پر جو ہے وہ نظارہ کرتے ہیں، یعنی کہ اس دھرتی کا چکر لگاتے رہتے ہیں، اس دھرتی پر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اور جب میرا کوئی امتی اس دنیا کی زندگی میں مجھ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہا ہوتا ہے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے، وہ اس کا درود پاک لے کر میرے پاس حاضر ہو کر اس کا نام، اس کے والد کا نام لے کر اس کا نذرانہ میرے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کا نذرانہ میرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب جمعے کا دن ہو تو مجھ پر درود پاک پڑھا کرو کہ رب نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، رب نے مجھے پروٹوکول عطا فرمایا ہے، رب نے اللہ کے محبوب کو پروٹوکول عطا فرمایا، ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے، اسے یہ علم عطا فرما دیا کہ دنیا میں کہیں پر بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کا کوئی امتی صدقے دل سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اس فرشتے کو یہ پتہ چل جاتا ہے اور وہ درود پاک وہ اٹھا کر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ تو درود پاک ایسا حسین عمل ہے۔ علماء کرام نے ایک بات لکھی، سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید بھی ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے، عالم دین تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ 555 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا تھا، کثرت کے ساتھ کبھی چھوڑتا نہیں تھا۔ اور جب نذرانہ پیش کرتا تھا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام روحانی طور پر مجھے جواب بھی عطا فرماتے تھے جو مجھے پتہ نہیں چلتا تھا، روحانی طور پر مجھے جواب نہیں ملتا تھا، میں کثرت کے ساتھ پڑھتا اور مجھے جواب نہیں ملتا اور میں سنتا۔ ایک مرتبہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی اور میری مدینہ شریف کی حاضری ہو گئی، مکہ المکرمہ گیا، مدینہ شریف چلا گیا۔ مدینہ شریف میں جب گیا سرکار کے روزے مبارک پر پہنچا، حاضری کی صلاۃ والسلام پیش کیا تو دل میں نیت باندھ لی کہ اپنی جگہ جہاں میں ہوتا ہوں رہتا ہوں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہوں اور مجھے روحانی طور پر جواب بھی ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا جو میرا امتی مجھ پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے حتی اردہ میں درود پاک یعنی اس کو میں واپس نہیں لوٹاتا ہوں، یعنی میرا امتی مجھ پر پڑھتا ہے اور میں اپنی امتی پر پڑھتا ہوں۔ تو فرماتے ہی میں نے بات سنی ان کی تو سرکار کے روزہ مبارک پر حاضر ہوا تو میں نے وہاں کھڑے ہو کر سلام پیش کیا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کا گناہگار امتی حاضر ہے لیکن آج اس وقت تک نہیں جاؤں گا، حضور نظر کرم فرمائیں اور آج آپ مجھے اپنا دیدار عطا فرمائیں۔
روحانی طور پر تو میں آپ کے جواب سنتا ہوں، آپ مجھے درود پاک پر روحانی طور پر جواب عطا فرماتے ہیں، لیکن آج میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے سامنے ہیں اور ظاہری طور پر آپ مجھے جواب عطا فرمائیں۔ سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام مسالک کے احباب نے یہ بات نقل فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ حضور آج کرم نوازی فرمائے، ظاہری طور پر مجھے جواب عطا فرمائے۔ 70,000 لوگ وہاں پر موجود تھے مسجد نبوی شریف میں، تو آپ صلاۃ والسلام پیش کر رہے تھے، اس وقت 70,000 لوگوں نے یہ بات دیکھی۔ سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بھی حاضر تھا، آپ پڑھ رہے تھے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے روزہ مبارک سے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکال کر آپ سے مصافحہ فرمایا، اور میری آنکھوں میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے میری آنکھوں نے بھی احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے صدقے میری آنکھوں نے حضور کے ہاتھ مبارک کا دیدار کیا، نہ صرف میں نے کیا، 70,000 لوگوں نے یہ سارا نظارہ دیکھا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر بھی جواب عطا فرماتے ہیں، دیکھنے والی آنکھ چاہیے، آپ کا دل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا، روایت بڑی ہے مختصر ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن آپ نے سجدہ طویل کیا، سجدہ بڑا طویل کیا، سجدہ طویل کیا تو صحابی رسول ہیں وہ اس بات سے ڈر گئے کہ حضور نے آج اتنا سجدہ طویل کیا ہے، تو وہ ڈرنے لگے کہیں حضور ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ تو نہیں فرما گئے۔ لیکن جب سجدہ طویل کرنے کے بعد آپ اٹھے تو آپ نے فرمایا آپ کو کیا ہو گیا تھا، کوئی پریشان تھے؟ تو انہوں نے ذکر کی کہ حضور یہ بات تھی، میں ڈر گیا تھا آج آپ نے اتنا سجدہ طویل کیا، میں ڈر گیا تھا کہ کہیں ایسے تو نہیں کہ آج آپ ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف فرما ہو گئے، آپ تشریف لے گئے۔ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ شخصیات ہیں، ان کی زندگیاں وہ زندگیاں ہیں کہ وہ ان کی ایک ہی چاہت ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں تو یہ آنکھیں حضور کے دیدار کے لیے ہی ہیں، کہ ہم ہر لمحہ ہر لحظہ ہر گھڑی حضور کا دیدار ہی کرتے رہے، حضور کو ہی دیکھتے رہے، ان کی اور تمنا کوئی نہیں ہوتی تھی، ایک ہی چاہت ہوتی تھی کہ حضور ہمارے سامنے ہیں، ہم حضور کا دیدار کرتے ہیں۔ جب حضور کا ظاہری طور پر وصال ہوا، آپ سنتے رہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوئی شخص آیا تو خبر دی کہ حضور پردہ فرما گئے ہیں، تو آپ نے تلوار نکال دی تھی، آپ نے تلوار نکال کر اعلان کیا خبردار کوئی میرے محبوب کے بارے میں یہ گفتگو نہ فرمائے کہ میرے محبوب اس دنیا سے پردہ فرما، تو سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ اتنی محبتیں تھیں ان کی اپنے سرکار سے، اتنی محبتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی دکھا دیا میرے محبوب کے بارے میں ایسی گفتگو مت فرما، میرے محبوب کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبداللہ وہ اپنے والد صاحب کو پانی فرما رہے تھے، ان کے بچے آئے اور آ کر خبر دی کہ حضور پردہ فرما گئے، اور علماء کرام نے بات لکھی، آپ نے اسی ٹائم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کر لیے، صحابی رسول ہیں، ہاتھ کھڑے کر لیے، اللہم اذہب بصری لم اراہ بعد نبی محمد صلی اللہ تعالی وسلم، یا اللہ تب میری آنکھوں کو لے لے، اب آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ حضور پردہ فرما گئے اور یہ کسی اور کو دیکھ سکے، یہ تو رکھے اس لیے تھے کہ یہ تیرے محبوب کا دیدار کرتے رہے، اب اس دنیا میں وہ نہیں ہے، یا اللہ مجھے اندھا کر دے گا۔ سرین فرماتے اسی ٹائم وہ اندھے ہو گئے، ان کی آنکھیں چلی گئی۔ کسی نے پوچھا، کوئی آ کر ان کے افسوس کرنے آیا، انہوں نے کہا کیوں افسوس کرتے ہو؟ بولا آپ کی آنکھیں جو چلی گئی، بولا کس بات سے افسوس کرتے ہو؟ آنکھیں چلی گئی تو ٹھیک ہو گیا، آنکھیں تھی تو اس لیے رکھی ہوئی تھی کہ حضور تھے تو انہیں کا دیدار کرنا تھا، اب نہیں ہے تو آنکھیں کسی کام کی نہیں۔ کیا محبتیں تھی، کیا عظمتیں تھی، کیا شانیں تھی۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے میرے سجدہ اس لیے قبول کیا، میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے آئے تھے اور انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا الا ابشرک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو میں خوشخبری نہ دوں، آج آپ کے رب نے آپ کے لیے خوشخبری بھیجی ہے۔ تو میں سجدہ قبول کر رہا تھا کہ میں نے ارشاد فرمایا جبرائیل بتاؤ آج میرا رب نے مجھے کیا خوشخبری بھیجی ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب فرماتا ہے، آپ کا رب آپ سے ارشاد فرماتا ہے قال صلی علیک
सल्लैतु अलैका वसल्लम अलैका सल्लमतु अलैका। आपका रब आपसे इरशाद फरमाता है, आपको खुशखबरी देता है, आप अपनी उम्मतियों को इरशाद फरमा दें। आपका रब फरमाता है जो बंदा आप पर दुरूद पाक भेजेगा, मैं रब सल्लैतु अलैका, मैं उस बंदे का दुरूद पाक भेजूंगा। जो बंदा सल्लम अलैका सल्लमतु अलैका आप पर सलाम भेजेगा, मेरा उस उम्मती का सलाम भेजूंगा। बोला मैं इतना खुश हो गया कि मैंने रब के हुजूर अपना सजदा तवील कर दिया शुक्र अदा करने के लिए, तो इसलिए कि आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे उम्मती के लिए, मेरी उम्मतियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी अदा फरमाई। तो सामने इसी एहतसाब क्या दरूद पाक मामूली अमल है कि रब खुद इरशाद फरमा रहा है, मन सल्ला अलैका सल्लमतु अलैका, मन सल्लम अलैका सल्लमतु अलैका, कि जो उम्मती आपका उम्मती इस दुनिया की जिंदगी में आप पर दुरूद पड़ेगा, रब उस पर दुरूद पड़ेगा, आप पर सलाम पड़ेगा, रब उस पर सलाम पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। लेकिन बात यह है कि हम समझे इस चीज को, हम समझे, हम पढ़ा करें, तो पढ़ा करें। ये बड़ा हसीन अमल है। जब रब खुद इस अमल को अंजाम दे रहा है तो इसके अंदर रब ने बरकतें रखी हैं, रब ने रहमतें रखी हैं, रब ने हर चीज रखी है। मोहम्मद बिन सलमान फरमाते बुजुर्ग थे, एक मरतबा आप किसी रास्ते से जा रहे थे, आपको नमाज की आदत हुई, कुआं आपने तलाश कर लिया। जब आपने देखा पानी बहुत नीचे था, बहुत नीचे था और कोई चीज नहीं थी आप पानी निकाल सके, आप परेशान थे। आपने देखा एक बच्ची आपको करीबी मकान की छत पर नजर आई। बच्ची ने आपको देखा तो अर्ज करने लगी, हुजूर बाबा जी आप क्यों परेशान हैं? नीचे आई बच्ची भी, बोला बेटा बात ये है, मुझे नमाज अदा करनी है, पानी बहुत नीचे है, निकालने का कोई इंतजाम भी नहीं है और शायद कि निकल ही ना सके, बहुत नीचे है। बच्ची ने कहा बाबा जी आप परेशान ना हो। बच्ची साथ गई, उसने अपना थोक यानी लुआब निकाला और कुएं में डाल दिया। बाबा जी फरमाते, मोहम्मद बिन सलमान फरमाते, मैं हैरान उस बच्ची का थोक कुएं के अंदर उसके डालने की देर थी कि उस कुएं का पानी यकायक एकदम अचानक ऊपर आ गया, जो कि इतना नीचे था अचानक ऊपर आ गया, ऊपर आ गया। मैंने कहा बेटा तुझे खुदा का वास्ता है, अल्लाह के महबूब का वास्ता है, ये बताओ क्या अमल करती हो कि तुम्हें रब ने इतनी ताकत दी है, तुम्हारे भूख में इतनी ताकत रखी है, तुमने भूख डाला और पानी जोश मारते हुए ऊपर आ गया। खुदा का वास्ता है, अल्लाह के महबूब का वास्ता, मुझे अमल बताओ क्या बात है। उस बच्ची ने कहा बाबा जी अमल तो कोई नहीं है, इतनी बात है अल्लाह के महबूब पर कसरत के साथ दुरूद पाक इस जुबान से पढ़ती हो, ये उसी का सदका है, रब ने ये इज्जत दी है, ये उसी का सदका, मुझे रब ने ये इज्जत दी है। अंदाजा लगाइए कि दुरूद पाक पढ़ने वाले को रब वो ताकत अता फरमा देता है, वो कुव्वत अता फरमा देता है कि पानी के नीचे हो, उसका धूप लगने की देर हो, जोश मारते हुए पानी ऊपर आ जाए। तो यही अगर बंदा दुरूद पाक की नेमत हासिल कर ले और कसरत से पढ़ना शुरू कर दे तो यकीन से हम ये कह सकते हैं कि वो किसी को दम करे तो रब शिफा भी देगा, किसी के लिए दुआ करे तो रब उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। एक मालदार बंदा था, उसके दो बेटे थे, बंदे का इंतकाल हो गया, विरासत दोनों बच्चों में तकसीम हो गई, आधी इधर आधी इधर। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के 3 बाल मुबारक, मुंह मुबारक उनके पास थे, एक ने ले लिया, एक दूसरे ने ले लिया, एक बड़ा था एक छोटा था। बड़े ने कहा ये तीसरा है, 2 टुकड़े कर देते, छोटे ने कहा नहीं खबरदार ऐसा मत सोचना, ये अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का मुंह मुबारक है, तुम टुकड़े मत करो, मत करो, मुझे मत दो, खुद ना करो, तो वो टुकड़े ना करो इस तीसरे मुंह मुबारक के, मुझे मत दो, खुद रख लो, लेकिन मैं कभी ये दोबारा नहीं करूंगा कि इसके 2 हिस्से किए जाए। उसने रख लिए और नायक राम ने बात लिखी, और नबी के अंदर ये वाक़या मशहूर है। तो फरमाते हैं कि बड़ा जो बंदा था जब उसने ये बात देखी तो कहता है तुम इतनी मोहब्बत फरमाते हो? उसने कहा छोटे ने हाँ, मैं अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत फरमाता हूँ। तो बड़ा कहता है अच्छा अगर मैं ये 2 बाल भी दे दूं तो ये जो तुम्हारे पास आधी जायदाद है मुझे दे दोगे? उसने कहा बिल्कुल दूंगा, जो मेरे बाप की आधी जायदाद मेरे हिस्से पे आई है, तुम 2 बाल मुबारक मुझे दो, ये आधी क्या मेरी जान भी उन पर कुर्बान है। उसने वो जायदाद भी दे दी, अपने पास बाल रख लिए। बड़ा जो था जिसके पास सब कुछ आ चुका था, दिन ब दिन माल उसका खत्म होता गया, फना हो गया। लेकिन छोटा बच्चा था, अल्लाह ताला ने बालों के सदके में बरकत अता फरमा दी, रिज़्क़ की नेमतें अता फरमा दी। जब ये दुनिया से पर्दा चला गया, पर्दा कर गया, किसी अल्लाह के नेक बंदे ने
ख्वाब में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं शख्स जो बंदा वफात कर गया है ना, लोगों में ऐलान कर दो, ये मामूली बंदा नहीं था, इसकी कब्र बनाओ अच्छे तरीके से, ऐलान कर दो इस दुनिया की जिंदगी में जो चाहता है कि उसकी दुआ कबूल हो जाए वो आए और इसकी कब्र पर हाजिरी दे और अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, रब करीम उसकी हाजात को कबूल फरमाए। ये क्या है? ये दुरूद पाक की बहार है। तो आपसे गुजारिश है पढ़ा करें। हमारा बाकायदा तौर पर एक ग्रुप बना हुआ है। आज जुम्मतुल विदा का दिन है, 5 मिनट अगर ज्यादा हो जाए तो कोई इशू नहीं है, ये रमजान का आखिरी जुम्मा है। कुछ लेकर जाए, 5 मिनट ज्यादा हो जाए तो माजरत भी करूंगा, माफी भी मांगूंगा, लेकिन ज्यादा हो जाएंगे तो आपके लिए ये है कि आपको ये बरकतें मिलेगी। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक पेश करेंगे। हमने एक ग्रुप बनाया है, उसकी ग्रुप की वजह ये कि हमारे जो मुर्शिद हैं हज़रत सफ़ी सुल्तान फयाज़ुल हसन सरवरी कादरी ज़ीना मजदूर वर्ल्ड सतह पे दुरूद पाक का काम करते हैं, वर्ल्ड सतह पे काम होता है। रोजाना की बुनियाद पर मुझे याद है पिछले रमजान में 65 करोड़ की लिमिट थी, अब हम देख रहे हैं 1 अरब 30 करोड़ की लिमिट होती है रोजाना का दुरूद पाक जमा होता है। 1 अरब 30 करोड़ दुरूद पाक रोजाना की बुनियाद पर जमा होता है। हम दुरूद पाक का नजराना इकट्ठा करते हैं, ग्रुप के अंदर डायरेक्ट डिटेल्स आपको भेजता हूँ। आप एक दफा पढ़ेंगे वो उस 1 अरब 30 करोड़ के अंदर शामिल होगा, तो फिर वो आपका एक नहीं रहेगा बल्कि आपको 1 अरब 30 करोड़ की बरकत हासिल होगी। बारिश का एक कतरा दरिया में समंदर में मिलता है तो कोई उसे ढूंढ नहीं सकता, समंदर या दरिया को बारिश का कतरा नहीं कह सकता। कहने वाले यही कहते हैं ये समंदर है, ये दरिया है, ये बड़ा ये है, कोई बारिश का कतरा नहीं कहेगा। तो इसी तरीके से आप एक मरतबा भी पढ़कर हमें भेजेंगे, हमें बताएंगे, और जब उसके अंदर शामिल होगा और रोजाना की बुनियाद पर दुआ की जाती है तो आपको उस 1 अरब 30 करोड़ की बरकत मिलेगी। तो आ जाए, ये मिशन मुस्तफा है, ये अजीम मिशन है, इसमें हमारा साथ दें। हम आपसे कुछ सवाल नहीं करते, सिर्फ इतना कहते हैं दुरूद पाक पढ़ें, हमारे साथ शामिल हो जाएं, हमें रोजाना की बुनियाद पर दुरूद पाक बता दिया करें। वर्ल्ड सतह पे काम होता है। अपने घरों में पीर वाला दिन रख लें, पीर की शाम हुजूर के नाम कर दें, 15 मिनट के लिए घर वालों को बिठा दें, सफेद चादर बिछा दें, खुशबू लगाकर 15 मिनट मदीने वाले के नाम निकाल कर दुरूद पाक पढ़ लिया करें। हर हफ्ते में एक दिन ये काम करें, अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए, आपका जो है आना कबूल फरमाए। 5-6 मिनट 7 मिनट अगर ऊपर हुए माजरत चाहूंगा। और आखिरी बात आपकी इस्लाह करना चाहता हूँ, सोशल मीडिया में जब जुम्मा रमजान का आखिरी होता है एक पोस्ट वायरल होती है कि 4 रकात नफिल नमाज पढ़ लें, जुम्मे के बाद आपकी सारी कज़ा नमाजें माफ हो जाएंगी। खुदा के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, मन गढ़ंत रिवायत है, लोगों ने अपने पास से कर ली है, ऐसा कुछ नहीं है। कज़ा नमाजें जब तक आप नहीं हटाएंगे रब माफ नहीं फरमाएगा, तो उसकी शान है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपने 4 रकात पढ़नी है तो आपकी सारी नमाजें माफ हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। ये मन गढ़ंत रिवायत है, इस पर अमल न करें खुदा के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला हमें अमल का जज्बा अता फरमाए।